ایک مرتبہ ایک نوجوان نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد محترم، کیا آج کے دور میں ایسا کوئی شخص پیدا ہو سکتا ہے جو دین کو صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ بازار، عدالت، پارلیمنٹ اور میڈیا تک لے جائے؟ استاد تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، ہاں بیٹے، ایسا ایک شخص پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مولانا مودودی وہ مرد حق تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قلم، فکر اور جد و جہد کے ذریعے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے وقف کر دی۔ 25 ستمبر 1903 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہونے والے اس شخص نے رسمی تعلیم تو مکمل نہیں کی، لیکن خود مطالعے اور غور و فکر کے ذریعے ایسا علمی مقام حاصل کیا کہ بڑے بڑے علماء بھی حیران رہ گئے۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی پر عبور، قرآن و حدیث پر گہری نظر اور زمانے کے تقاضوں کا بھرپور شعور، یہ سب چیزیں ان کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ انہوں نے ترجمان القرآن کے ذریعے دین کی سچائی عوام تک پہنچائی۔ ان کی تفسیر تفہیم القرآن آج بھی لاکھوں گھروں میں پڑھی جاتی ہے اور دلوں میں ایمان جگاتی ہے۔ مولانا مودودی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو ایک متحرک، مکمل اور زندہ نظام کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے اسلام کو ایک سیاسی، سماجی، معاشی اور اخلاقی نظام کے طور پر سمجھایا اور اسی نظریے کی بنیاد پر 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی۔ جب دنیا مغرب کے فتنوں کی طرف جھک رہی تھی، جب سیکولرزم اور لبرلزم کے نعرے مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر رہے تھے، تب مولانا مودودی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ قید و بند کی صعوبتیں، مقدمے، فتوے، کچھ بھی ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکا۔ ان کی کتابیں آج بھی نوجوانوں کے ہاتھوں میں چراغ راہ بنی ہوئی ہیں۔ 11 مئی 1953 جب قادیانی مسئلے کی کتاب نتیجہ لکھنے کی پاداش میں فوجی عدالت نے ختم نبوت کے مجاہد مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو موت کی سزا سنائی تو ان کے تاریخی الفاظ یہ تھے، زندگی اور موت کے فیصلے زمین پر نہیں آسمان پر ہوتے ہیں، میں کسی سے رحم کی اپیل نہیں کروں گا۔ 22 ستمبر 1989 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی سوچ، ان کا نظریہ اور ان کی جد و جہد آج بھی زندہ ہے۔